بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت کے ساتھیوں، السلام علیکم۔ ہم مطالعہ ہمارا جاری ہے کتاب خاندان کے اخلاق کا، اور پہنچ گئے تھے صفحہ نمبر 178 پر، اور اب میں آپ سے پارٹ نمبر 20 کے ساتھ حاضر ہوں، اور اس ہی صفحے پر اور اسی موضوع کو ہم جاری رکھیں گے۔ موضوع تھا ہمارا کہ بیجا شکوے شکایات، تو اس میں اگلا پیراگراف ہے کہ آپ کے یہ ضرر رساں عادت جو کسی مشکل کو حل کرنے میں معاون ثابت نہیں ہو سکتی، آپ کے گھر والوں کو گھر، زندگی اور آپ کی صورت سے بیزار بنا دے گی۔ بدمزگی اور رنجیدہ دلی کے ساتھ جو کھانا کھایا جائے گا اس کا بھلا کیا اثر ہوگا؟ کویسچن مارک۔ بس سب زہر مار کر لیں گے۔ اگلا پیراگراف، آپ کی بیوی بچے آپ کے دائمی شر سے بچنے کی خاطر گھر سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت ممکن ہے فتنہ و فساد اور بدعنوانیوں کے رنگین جالوں میں پھنس جائیں۔ اس کے علاوہ مختلف بیماریوں خصوصاً اعصابی امراض میں ہمیشہ گرفتار رہیں۔ صفحہ نمبر 179۔ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ بردباری، متانت اور سنجیدگی، اعلیٰ ظرفی اور عقلمندی سے کام لیں؟ کویسچن مارک۔ جب آپ گھر کے لیے روانہ ہوں تو آلام و مصائب اور تلخیوں کو وقتی طور پر فراموش کر دیجیے اور ہنستے مسکراتے خوش و خرم گھر آئیے۔ جب تک گھر میں رہیے اچھے اور خوش اخلاق موڈ میں رہیے، گھر کے ماحول کو ٹھیک رکھیے، زمانے کی شکایتیں اور درد دل بیان کرنے نہ بیٹھ جائیے، اور اپنے گھر والوں کو رنجیدہ اور افسردہ نہ کر دیجیے۔ اچھی اچھی باتیں کیجیے، خود بھی ہنسیے، دوسروں کو بھی ہنسائیے۔ خوشگوار ماحول میں سب مل کر کھانا کھائیے اور محبت بھرے پرسکون ماحول سے فرحت حاصل کیجیے، اور زندگی کی جد و جہد میں سرگرم عمل رہنے کے لیے اپنے دل و دماغ کو تر و تازہ کیجیے۔ اگلا پیراگراف، اسلام میں بھی بردباری سے کام لینے اور آہوزاری اور شکوہ شکایات سے اجتناب کو ایک اچھی عادت مانا گیا ہے اور اس کے لیے جزا معین کی گئی ہے۔ اگلا پیراگراف، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو لوگوں سے خدا کی شکایت نہ کرے، بلکہ خدا سے کہ جس کے ہاتھ میں تمام مشکلات کو حل کرنے کی کنجی ہے شکایت کرے۔ اگلا پیراگراف، حضرت علی علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ توریت میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنی مصیبتوں کی شکایت کرتا ہے وہ دراصل خدا کی شکایت کرتا ہے۔ اگلا پیراگراف، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص پر جسمانی یا مالی اعتبار سے کوئی مصیبت آ پڑے اور وہ لوگوں سے اس کی شکایت نہ کرے تو خدا پر لازم ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہاں پہ ہمارا یہ موضوع ختم ہوا، اور اگلا موضوع ہے اعتراض اور بہانہ جوئی، اور اگلے پیراگراف سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ لکھا ہے بعض مردوں کو اعتراض کرنے اور عیب نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی مسلسل بولتے رہتے ہیں، مثلا فلاں چیز کیوں رکھی ہے، فلاں چیز وہاں کیوں رکھی ہے، کویسچن مارک، فلاں چیز اپنی جگہ پر کیوں نہیں ہے، کویسچن مارک، پہلے یہاں پاجامہ کیوں پڑا ہے، کویسچن مارک، یہاں گندگی کیوں ہے، کویسچن مارک، کھانا تیار ہونے میں دیر کیوں ہوئی، کویسچن مارک، کھانے میں نمک کم ہے، کتنی بار کہا ہے چکھ لیا کرو، فلاں چیز کیوں نہیں پکائی، کویسچن مارک، پیج نمبر ہے یہ 180۔ آج سلاد کیوں نہیں بنایا، سالن میں ہرا دھنیا کیوں نہیں ڈالا، ہری مرچیں دسترخوان پر کیوں نہیں آئیں، چٹنی کیوں نہیں بنائی، حوض کا پانی کیوں گندا ہے، گلدان کو یہاں سے ہٹاؤ، 1000 دفعہ کہا ہے کہ ایشٹرے کو میز پر رکھا کرو، آخر کتنی بار کہا جائے، کیسے کہا جائے، وغیرہ وغیرہ، اور اس قسم کے سینکڑوں چھوٹے بڑے اعتراضات کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض مرد اس سلسلے میں اس قدر سختی سے کام لیتے ہیں کہ خود اپنا اور اپنے گھر والوں کا سکون و چین حرام کر دیتے ہیں، بلکہ بعض تو اس کی خاطر شادی شدہ زندگی کے مقدس پیمان کو بھی متزلزل کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
اگلا پیراگراف، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ مرد کو گھر کے امور میں دخل دینے کا اور اچھا برا بتانے کا حق ہے، اور اس کتاب کے پہلے حصے میں خواتین کو نصیحت کی جا چکی ہے کہ مرد کے اس حق کو مانیں اور اس کی دخل اندازیوں کے مقابلے میں کسی رد عمل کا اظہار نہ کریں، لیکن مرد کو، جو کہ خاندان کا سرپرست اور مینیجر ہے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، سوجھ بوجھ اور تدبر کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اگر گھر کے امور میں دخل اندازی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عاقلانہ اور صحیح طریقہ اختیار کرے تاکہ اس کی بات مؤثر ثابت ہو۔ اگلا پیراگراف، چونکہ مرد کو اتنی فرصت نہیں ہوتی کہ گھر کے تمام امور میں دخل دے اور اصولی طور پر اسے اس سلسلے میں کوئی مہارت بھی نہیں ہوتی، اس لیے صلاح اسی میں ہے کہ امور خانہ داری کا کل اختیار اپنی بیوی کے سپرد کر دے اور اس سلسلے میں اسے پوری آزادی دے کہ اپنے سلیقے اور ذوق کے مطابق گھر کا انتظام چلائے۔ اگر اس سلسلے میں اس کے کچھ خاص نظریات ہوں تو صلاح و مشورے کے طور پر، نہ کہ زور زبردستی اور حکم کے طور پر، اپنی بیوی کو بتا دے اور اس سے کہے کہ اس کے سلیقے اور نظریے کو بھی لحاظ رکھے۔ بیوی کو جب اپنے شوہر کے ذوق کا علم ہو جائے تو اگر وہ عقل مند اور مدبر ہے اور گھر اور زندگی سے دلچسپی رکھتی ہے تو اسے چاہیے کہ کوشش کرے کہ اپنے شوہر کی مرضی اور خوشی کا خیال رکھے۔ صفحہ نمبر 181۔ اور اگر گھر کے بعض امور میں شوہر کی رائے کو مناسب نہ سمجھے تو نہایت نرمی اور ملائمیت سے اور مناسب الفاظ میں اپنے شوہر سے اس کا ذکر کر دے۔ ایسی صورت میں مرد کا احترام باقی رہے گا اور اس کی شخصیت مجروح نہیں ہوگی اور ایک حد تک اس کی رائے مان لی جائے گی، کیونکہ اکثر خواتین اس صورت میں مرد کی دخل اندازیوں کو تو قبول کر لیتی ہیں، لیکن اگر اعتراضات کی شکل میں اور دائمی طور پر ہو تو نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا بلکہ اس کا نتیجہ برعکس نکلنے کا بھی امکان ہے، کیونکہ بیوی آہستہ آہستہ شوہر کے مسلسل اعتراضات کی عادی ہو جاتی ہے اور اس کو اہمیت نہیں دیتی۔ ایسی صورت میں شوہر کی شخصیت اس کی نظر میں بے وقت ہو جاتی ہے اور اس کی باتوں پر توجہ نہیں دیتی، حتیٰ کہ بجا اور بہت اہم اعتراضات کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتی اور اپنے دل میں سوچتی ہے کہ جو بھی کام کروں گی آخر اس پر اعتراضات اور جھڑپ تو ہونی ہی ہے، لہٰذا کیا ضرورت ہے کہ اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے زحمت اٹھاؤں۔ اس کو تو عادت ہی اعتراضات کرنے اور عیب نکالنے کی ہے، جتنا کرنے دو۔ رفتہ رفتہ گھرداری اور شوہر کے کاموں کی طرف سے سرد مہری برتنے لگتی ہے، بعض اوقات انتقام کی غرض سے، اسی کی طرح وہ بھی اعتراض اور عیب جوئی کرنے لگتی ہے۔ اگلا پیراگراف، ایسی صورت میں گھر کا ماحول، جسے سکون اور آرام کا مرکز ہونا چاہیے، دائمی کشمکش کا شکار ہو کر میدان جنگ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ مسلسل اعتراضات اور جھگڑوں سے اتنا تنگ آ جائے کہ ایسی زندگی پر علیحدگی کو ترجیح دے اور شادی شدہ زندگی کے تانے بانے بکھر جائیں۔ بیوی خواہ کتنی ہی عاقل اور بردبار ہو، بالآخر مسلسل اعتراضات اور تحقیر سے تھک جاتی ہے۔ اگلا مثال کے طور پر ذیل کے واقعے پہ توجہ کیجیے۔ ایک شخص نے پولیس چوکی میں رپورٹ درج کرائی کہ اس کی بیوی 2 مہینے ہوئے لڑ کر اپنے باپ کے گھر چلی گئی ہے۔ اس شخص کی بیوی نے بتایا کہ میرے شوہر کو گھر کے کاموں میں میرا طریقہ کار پسند نہیں ہے، کھانا پکانے، گھر کے انتظامات کے سلسلے میں ہمیشہ میری تحقیر کیا کرتا ہے اور اسی لیے میں اس کے گھر سے آ گئی ہوں اور اس کی باتیں سنتے سنتے میرے کان پک گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 182۔ مرد کو یہ نقطہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ گھر کے امور کی تنظیم اور گھر کا انتظام عورت سے مخصوص ہے اور یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اس کے اس حق کو سلب نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ایک بے ارادہ مشین بن کر رہ جائے، بلکہ اس کو مکمل آزادی اور اختیار دینا چاہیے تاکہ اپنے ذوق و سلیقے کو بروئے کار لائے اور شوق اور دلچسپی کے ساتھ امور خانہ داری کو انجام دے۔ یہ بات مصلحت سے بعید ہے کہ مرد اس سلسلے میں سختی اور ہٹ دھرمی سے کام لیں اور بہانہ تراشیاں کریں، کیونکہ گھر کا سکون و چین اور باہمی میل و محبت تمام چیزوں پر مقدم ہے۔
اگلا موضوع ہے تسلی اور دلجوئی۔ جس طرح سے مرد ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتے، اسی طرح عورتیں بھی مختلف حالات سے گزرتی ہیں، کبھی خوش اور مسرور اور مسکراتی ہوئی، اور کبھی غمگین اور افسردہ، اور کبھی بدمزاج اور غصے کی حالت میں۔ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلا گھر کے دشوار کاموں کے سبب بہت تھک گئی ہوں، بچوں کے شور و ہنگاموں نے پریشان کر دیا ہو، کسی جان پہچان والے یا ہمسائے کے تانا اور تیر و نشتر نے رنجیدہ کر دیا ہو، ساتھیوں کے غلط شان و شوکت و چمک دمک سے متاثر ہو گئی ہوں۔ جی ہاں، اس قسم کے گوناگوں حالات پیش آ سکتے ہیں جنہوں نے ان کی روح پر ایسا اثر ڈالا ہو کہ پریشانی کی شدت نے انہیں بے حال کر دیا ہو، اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے کسی بہانے کی تلاش میں ہوں۔ اگلا پیراگراف، خواتین چونکہ لطیف، نازک احساسات و جذبات کی مالک ہوتی ہیں، اس لیے مردوں کے مقابلے میں ناگوار حادثات سے جلدی متاثر ہو جاتی ہیں اور اپنے رد عمل کا اظہار کر دیتی ہیں۔ معمولی بات سے رنجیدہ اور غصہ ہو جاتی ہیں، چونکہ جذباتی ہوتی ہیں، اس لیے دشواریوں کو برداشت کرنے کی ان میں تاب نہیں ہوتی اور فوراً چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہیں۔ اگلا پیراگراف، ایسے موقعوں پر انہیں کسی کی تسلی اور ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نرمی اور ملائمیت سے ان کے اعصاب کو سکون پہنچانا چاہیے، اور اس کام کے لیے شوہر سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ان کا شریک زندگی، غمخوار اور محرم ترین انسان ہے۔ ایسے موقع پر شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی مدد کریں اور ان کی پشمردہ اعصاب کو سکون پہنچائیں۔ صفحہ نمبر ہے 183۔ اگلا پیراگراف، برادر عزیز، جب آپ گھر میں داخل ہوں اور اگر دیکھیں کہ آپ کی بیوی غصے میں ہے یا پریشان ہے، اس کی صورت بگڑی ہوئی ہے یا چہرہ اترا ہوا ہے، تو اس کے خلاف توقع حالت کو دیکھ کر اس کے حال زار پر رحم کھائیے۔ اگر ناراضگی یا پریشانی کے سبب اس نے آپ کو سلام نہیں کیا تو آپ سلام کر لیجئے۔ سلام کر لینے سے آپ کی عزت نہیں گھٹ جائے گی۔ سوری۔ اگلا پیراگراف، نرمی اور محبت سے اس سے بات کیجیے، ہر روز سے زیادہ گرم جوشی اور محبت اور مہربانی کا مظاہرہ کیجیے، تش روی اور غصے سے پرہیز کیجیے، گھر کے کاموں میں اس کی مدد کیجیے، دھیان رکھیے کہ آپ کے منہ سے کوئی نامناسب یا سخت لفظ نہ نکل جائے۔ مسخرہ پن کرنے سے اجتناب کیجیے، اگر بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیے، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیجیے۔ یہ نہ کہیے کہ کیا ہو گیا، کیوں منہ پھلائے بیٹھی ہو؟ اگر آپ سے اپنا درد دل کہنا چاہے تو اس کی باتیں خوب توجہ سے سنیے اور اظہار افسوس کیجیے۔ ایسا ظاہر کیجیے گویا جو ناگوار واقعات پیش آئے ہیں ان سے آپ اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اس کو دل بھر کے اپنی باتیں کہہ لینے دیجیے تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ اگلا پیراگراف، جب وہ پرسکون حالت میں آ جائے تو ایک مہربان سرپرست بلکہ ہمدرد شوہر کے مانند اس کی پریشانیوں کو رفع کرنے کے لیے عقل و تدبر سے کوشش کیجیے اور اس کو تسلی و تشفی دیجیے اور صبر اور بردباری سے کام لینے کے لیے ہمت دلائیے۔ خوشگفتاری کے ساتھ نرم لہجے میں دلیل و ثبوت کے ذریعے زندگی کے ناخوشگوار حادثات کو ناقابل اعتنا اور معمولی بتائیے۔ حوادث زمانہ کو برداشت کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کیجیے اور قابل علاج مسائل میں اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیجیے۔ اگر آپ نے ذرا صبر و تحمل اور دانش مندی سے کام لیا تو بہت جلد پریشانی اور تشویش سے نجات مل جائے گی اور آپ کی زندگی پہلے کی مانند بلکہ اور بہتر طریقے سے معمول پر آ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس کی وقتی غصہ اور تند مزاجی کے مقابلے میں بد اخلاقی اور بد مزاجی کا مظاہرہ کیا تو ممکن ہے لڑائی جھگڑے اور مار پیٹ کی نوبت آ جائے، بلکہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ میں سے کسی ایک یا دونوں کی ضد کے سبب طلاق اور جدائی کی نوبت آ جائے۔ صفحہ نمبر ہے 184۔ عیب تلاش نہ کیجیے، یہ ہے اگلا موضوع ہمارا، اور اگلا پیراگراف ہے کہ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس میں ساری خوبیاں جمع ہو گئی ہوں
اور تمام برائیوں اور نقائص سے مکمل طور پر پاک و منزہ ہو۔ عموماً ہر انسان میں طرح طرح کی خامیاں اور خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی دبلا ہے تو کوئی بہت موٹا، کسی کی ناک بہت لمبی ہے تو کسی کا دہانہ بڑا ہے، کسی کے دانت بڑے بڑے ہیں تو کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے تو کسی کا غیر معمولی طور پر لمبا، کسی کے منہ سے بو آتی ہے تو کسی کے پیروں سے، کوئی شرمیلا اور کم گو ہے اور کوئی بہت تیز ترار اور باتونی، کوئی گندہ رہتا ہے، کوئی بدتمیز و بے ادب ہے، کوئی مہمانداری کے آداب سے ناآشنا ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی غصہ ور، کوئی افسردہ اور پشمردہ رہتا ہے، کسی کو کھانا پکانے کا سلیقہ نہیں، کوئی فضول خرچ ہے، کوئی بہت زیادہ کھاتا ہے اور کوئی کم خوراک ہے، کوئی بد اخلاق ہے اور کوئی حاسد، کوئی کاہل ہے اور کوئی بد زبان، کوئی خود غرض ہے اور کوئی کینہ ور۔ غرض اس قسم کے سینکڑوں چھوٹے بڑے عیوب انسان میں پائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی مرد یا عورت ایسی نہیں ملے گی جس میں ان میں سے کوئی ایک یا چند عیوب موجود نہ ہوں۔ اگلا پیراگراف، مرد عام طور پر شادی سے پہلے اپنے ذہن میں ایک ایسے خیالی پیکر کو مجسم کر لیتے ہیں جو ہر عیب سے پاک اور ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، اور اسے اپنے آئیڈیل کے نام دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کامل ترین صفات کی مالک ایک فرشتہ صفت لڑکی کی شریک حیات بنے گی، اور وہ اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں کہ ایسی ہستی کا دنیا میں وجود ہی نہیں ہے۔ جب شادی کرتے ہیں اور بیوی ان کے خیالی خاکے پر پوری نہیں اترتی تو اعتراض کرنا اور عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ شادی شدہ زندگی کو ناکام اور اپنے آپ کو بد نصیب تصور کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے صفحہ نمبر 185۔ ہمیشہ اپنی بدقسمتی اور ناکامی کا رونا روتے رہتے ہیں، عیب نکالنے کی فکر میں رہتے ہیں، حتیٰ کہ بہت معمولی اور ناقابل اعتنا خامیوں کو بھی نظر انداز نہیں کرتے اور ایک بہت چھوٹی سی خامی کو اپنے ذہن میں بہت بڑا تصور کر لیتے ہیں۔ بیوی کو تحقیر کرتے رہتے ہیں اور یا دوسروں کے سامنے اس پر تنقید کرتے ہیں، اور اس طرح اپنی شادی شدہ زندگی کے سکون و ثبات کو متزلزل کر کے خود اپنی اور اپنی بیوی کی رنجیدگی اور پریشانی کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، ان عیب جوئیوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیوی دلی طور پر مقدر ہو جاتی ہے اور رفتہ رفتہ اس کے محبت اور دلچسپی میں کمی پیدا ہوتی جاتی ہے۔ زندگی خانہ داری شوہر کی طرف سے اس کی توجہ کم ہوتی جاتی ہے اور اپنے دل میں سوچتی ہے کہ ایسے مرد کے گھر میں کیوں اس قدر زحمتیں اٹھاؤں، یا کبھی وہ بھی انتقام کے طور پر بدلہ لینے پر اتر آتی ہے اور شوہر کی عیب جوئی شروع کر دیتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، مثلا شوہر بیوی کی شکل و صورت کی برائی کرتا ہے، وہ جواب میں اس کی شکل و صورت یا قد و قامت کی برائی کرتی ہے۔ اس طرح ایک دوسرے کی مذمت اور عیب جوئی کا سلسلہ جاری رہتا ہے، کسی کو کسی میں کوئی بھی خوبی نظر نہیں آتی، اور اس طرح زندگی جسے مسرت اور لطافت اور پاکیزگی سے معمول ہونا چاہیے، باہمی کشمکش اور ایک دوسرے کی عیب جوئی اور تحقیر اور بے عزتی کرنے میں گزر جاتی ہے۔ اگلا پیراگراف، اگر اسی صورت سے زندگی کی گاڑی چلتی رہے تو آخر عمر تک ایک اچھے دن دیکھنا نصیب نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے گھر جس میں خلوص و صفائی اور مہر و محبت نہ ہو، خوشی اور اطمینان اور سکون کی نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مرد اپنی شادی شدہ زندگی کو ناکام اور اپنے آپ کو بد نصیب سمجھتے ہیں اور ناخوش رہتے ہیں، اور وہ عورت جو مسلسل تحقیر اور عیب جوئی کا نشانہ بنتی رہتی ہے، دونوں ہی ہمیشہ خطرناک امراض خصوصاً نفسیاتی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ اگر لڑائی جھگڑے بڑھتے گئے اور طلاق و جدائی تک بات پہنچ گئی تو عموماً میاں بیوی دونوں ہی کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پر اگر بچہ بھی ہو گیا ہو، کیونکہ اول تو ایسا مرد سماج میں اپنی حیثیت و آبرو کھو بیٹھتا ہے اور لوگوں میں ایک ہوس پرست اور بے وقوف انسان مشہور ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 186۔ پیراگراف ہے دوسرا، لکھا ہے کہ دوسرے یہ
کہ پہلی شادی اور طلاق کے نتیجے میں اپنے مالی اعتبار سے بھی بہت نقصان اٹھانا پڑتا ہے کہ جس کی تلافی مشکل ہے، اور دوسری شادی کے لیے بھی بہت خرچ کی ضرورت ہے کہ جس کی فراہمی آسان کام نہیں۔ ان نقصانات کو برداشت کر کے بعید نظر آتا ہے ان نقصانات کو برداشت کر کے بعید نظر آتا ہے کہ اپنی اقتصادی حالت کو آسانی کے ساتھ بہتر بنا سکے گا۔ تیسرا یہ کہ معلوم نہیں کہ آسانی کے ساتھ مناسب اور بے عیب بیوی مل سکے گی۔ اول تو یہ کہ پہلی بیوی کو طلاق دینے سے جو بدنامی ہو جاتی ہے، اس کے سبب بہت کم لڑکیاں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں۔ فرض کیجئے لڑکی مل بھی گئی تو معلوم نہیں پہلی بیوی سے بہتر ہوگی یا نہیں۔ البتہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ مخصوص عیب اس میں نہ ہو جو پہلی بیوی میں نظر آتا تھا، لیکن ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مکمل طور پر بے عیب اور ہر نقص سے مبرہ ہو۔ دوسری بیوی میں متعدد عیوب موجود ہوں گے، خدا نہ کرے پہلی بیوی سے بھی بدتر ہو۔ ایسی صورت میں چاروں ناچار جیسی بھی ہو، اس سے نبھانا پڑے گا۔ ایسے بہت کم مرد ملیں گے جو اپنی دوسری شادی سے خوش اور مطمئن ہوں، لیکن اپنی عزت اور آبرو برقرار رکھنے کے لیے مجبور ہیں کہ نبھائے جائیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے مردوں نے دوسری بیوی کو چھوڑ کر پھر پہلی بیوی سے تعلق بحال کر لیے۔ اگلا پیراگراف۔ برادر عزیز، اپنی بیوی کو بدبینی اور عیب جوئی کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اور بعض چھوٹے چھوٹے اور ناقابل اعتنا عیوب کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ عیب بہت بڑے اور ناقابل معافی عیب بن کر آپ کی نظروں میں سما جائیں اور آپ کی اور آپ کے خاندان کی زندگیوں کو تباہ کر ڈالیں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسی عورت ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو؟ کیا آپ خود تمام عیوب سے پاک و مبرہ ہیں کہ اس بات کی توقع کرتے ہیں کہ بیوی مکمل طور پر بے عیب ہو؟ اگلا پیراگراف۔ اصولی طور پر ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کی کوئی اہمیت اور وقت ہی نہیں ہے کہ اس کی خاطر زندگیوں کو تباہ کر ڈالا جائے۔ صفحہ نمبر 187۔ آپ اپنی بیوی کے صرف عیوب اور خامیوں کو ہی دیکھتے ہیں اور اس کی خوبیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ انصاف کی نظر سے دیکھیں اور حقیقت کا مقابلہ کر سکیں تو دیکھیے کہ اس میں بہت سی ایسی خوبیاں بھی موجود ہیں جن کے سامنے اس کی خامیاں مان پڑ گئی ہیں، اور ان خوبیوں پر اگر توجہ کریں تو وہ معمولی سا عیب دراصل عیب شمار کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگا۔ اسلام میں عیب جوئی کو ایک بہت بڑی اور ضرر رساں صفت کہا گیا ہے اور سختی سے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو زبان سے تو اسلام کے مدعی ہو لیکن ایمان نے تمہارے قلوب پر اثر نہیں کیا، مسلمانوں کی بدگوئی نہ کرو اور عیب جوئی کی فکر میں نہ رہا کرو۔ جو شخص دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے وہ خدا کی عیب جوئی کا نشانہ بنے گا، اور ایسا شخص خواہ اپنے گھر میں ہو رسوا ہوگا۔